ناظرین، آج پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے فورن منسٹری میں ایک پریس کانفرنس کی، جس میں ان کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور دوسری طرف انسانی حقوق کی منسٹر جو ہیں ایڈوائزر، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم نے ایک ڈوسیئر تیار کیا ہے جس میں ہم نے ثبوت پیش کیے ہیں کہ انڈین یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں بھارت نے بڑے ظلم کیے ہیں، اور وہ ایک قسم کا کشمیر جو ہے وہ محاصرے میں ہے، اور وہ ایک اجتماعی جیل ہے، اور اس میں لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور وہاں انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ تھوڑا سا میں بات کروں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو ڈوسیئر ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ کشمیر میں کوئی پابندی نہیں ہے، کشمیر میں کوئی کرفیو نہیں ہے، کشمیر میں کوئی لوگوں کے آمد و رفت پہ یا لوگوں کے بازار کھولنے پر یا اسکول میں جانے یا یونیورسٹیوں میں جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہسپتال کھلے ہیں، ہر چیز وہاں پہ نارمل چل رہی ہے، لیکن وہ ان کو دکھتا نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔ ان کی ساری زندگی جھوٹ پہ گزری ہے، پاکستان کا وجود جھوٹ پہ قائم ہے، اور پاکستان کی ہر سرکار آ کر اپنے عوام کو جھوٹ بتاتی ہے، لوگوں کو خوفزدہ رکھتی ہے ایک فرضی دشمن سے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے بھارت، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر میں کوئی جنگ آزادی لڑ رہے ہیں۔ یہ کشمیر میں کوئی جنگ آزادی نہیں لڑ رہے، یہ کشمیر میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ بھی آج تک کشمیر میں مرے ہیں بے گناہ، وہ سارے کے سارے ان کا خون پاکستان کے ہاتھ پر ہے، اس لیے کہ پاکستان نے دہشت گرد بھیج کر جب وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی، اس کے نتیجے میں جو لوگ مرے ان کا خون بھارت کی سینا کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے آپ جب کسی دوسرے ملک کے اندر جا کے وہاں پہ فساد ڈالیں گے تو آپ کو کوئی چھوڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے کیمیکل ویپن استعمال کیے ہیں۔ بھئی بھارت کا تو ہمیں پتہ نہیں کہ اس نے کیمیکل ویپن استعمال کیے ہیں یا نہیں، لیکن پاکستان نے ضرور کشمیر میں کیمیکل ویپن استعمال کیے ہیں، اور یہ کیمیکل ویپن کئی دفعہ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے جو دوست وہاں پہ مظاہروں میں گئے ہیں، جو بڑے مظاہرے تھے، ان میں ان کے گلے چوک ہو گئے اور وہ کئی لوگ بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ جی وہاں پہ داعش کے پتہ نہیں 5 ٹریننگ کیمپ چل رہے ہیں۔ کوئی خوف ہے تمہارے اندر؟ جھوٹ بولتے وقت کوئی خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہوں، اتنا بڑا الزام لگا رہا ہوں؟ یعنی جس مسلم آتنک واد کے خلاف بھارت کا بچہ لڑ رہا ہے، جس جہادی دہشت گردی کا بھارت شکار رہا ہے، اڑی سے لے کر ممبئی تک، وہ اپنی دھرتی کے اوپر داعش کے لوگوں کو ٹرین کرے گا؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ٹریننگ آپ دے رہے ہیں، ٹریننگ کیمپس آپ کے چل رہے ہیں، اور آپ اپنے ٹریننگ کیمپ سے دوسرے کی نظر ہٹانے کے لیے دوسری طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور آپ جو گرد و غبار ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں آپ ڈال رہے ہیں، دھول جھونک رہے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ پاکستان میں اس وقت کتنے ٹریننگ کیمپ چل رہے ہیں؟ ایک ٹریننگ کیمپ کا تو میں ابھی بتا دیتا ہوں، اور اس کے گوگل امیجز میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کھاریاں کینٹ کے پاس پبی کے مقام پر اس وقت میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل مظہر شاہین کی قیادت میں 300 سے 400 طالبان، داعش اور یہ طالبان اور یہ جیش اور حزب اور لشکر کے جو لوگ ہیں ان کی کمانڈو ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اور وہ ٹریننگ کون دے رہا ہے؟ وہ ٹریننگ ٹرکش اور چائنیز ٹرینر دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ انڈیا ٹریننگ دے رہا ہے، وہ انڈیا کو داعش کو ٹریننگ دینے کا کیا فائدہ ہے کہ وہ داعش کو ٹریننگ دے کہ پھر داعش جو ہے وہ انڈیا کے سینسٹیو بلڈنگز کے اوپر حملے کرے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پلان کیا ہوا ہے، یہ کیوں آپ نے ڈوسیئر تیار کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا تو وہ ہے کہ دکھانی یہ اور مارنی یہ۔
آپ لوگوں کا جو پلان تھا ریڈیو مالیہ انٹیلیجنس ایجنسی نے بے نقاب کر دیا ہے. ہمارے جو والنٹیئر انفارمرز ہیں انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آج سے، یعنی کل منڈے ہے، آج سے ٹھیک 9 ہفتے کے بعد آپ لوگ کچھ کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگوں نے کوئی منصوبہ بنایا ہے، وہ 9 ہفتے کے بعد آپ اس کو امپلیمنٹ کریں یا 12 ہفتے کے بعد امپلیمنٹ کریں. لیکن 9 ہفتے کی یہ جو ٹریننگ رہ گئی ہے ان کی، 12 ہفتے میں سے اب 9 ہفتے رہ گئے ہیں دہشت گردوں کی ٹریننگ کے. یہ ان 8 سے 9 ہزار جہادیوں کے لیے تیار کر رہے ہیں کمانڈوز، جو ان کو لیڈ کریں گے ان سائڈ انڈیا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اس دفعہ ایک فرنٹ سے نہیں آ رہے، آپ نے اس دفعہ بھارت کے خلاف ملٹیپل فرنٹ سے جہادی گھسانے کی سوچ رکھی ہے، جس میں لائن آف کنٹرول ہے، جس میں آپ کا یہ ہے راجستھان کا سیکٹر ہے، جس میں آپ کا سیالکوٹ سیکٹر ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ نیپال کے راستے اور بنگلہ دیش کے راستے بھی آپ لوگوں کو گھسانے کی کوشش کریں گے ہندوستان میں، جو ری گروپ ہوں گے جا کے کشمیر میں. یہ ڈوسیئر جو ہے اس میں یہ بھی لکھ دیتے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ چل رہا ہے، گلگت بلتستان میں شیڈول 4 چل رہا ہے، کوئی بولے تو اس کو اٹھا کے آپ اندر کر دیتے ہیں، اندر نہ کریں تو گاؤں سے باہر نہیں نکل سکتا تھانے میں رپورٹ کیے بغیر. لوگ اپنی شادی بیاہ اور جنازوں میں جاتے ہیں تو آپ کے تھانے میں اجازت لے کے جاتے ہیں. آپ نے ہمارے وسائل کی لوٹ مار اتنی کی ہے. کل کا واقعہ ہے کہ فارسٹ آفیسر، ایک ایماندار فارسٹ آفیسر نے ایک آرا مشین جو ہوتی ہے، جو درختوں کو کاٹ کے چھوٹا کرتی ہے اور پھر آپ اس کو چوری کر کے لے کے جاتے ہیں پاکستان میں، اس نے وہ آرا جو پلانٹ تھا اس پہ چھاپا مار کے بند کروایا، تو آپ لوگوں نے اس پہ چھریوں سے وار کروا دیے، آئرن راڈ سے وار کروا دیا آپ نے. کہاں ہے پی او جے کے میں آزادی؟ کہاں ہے پی او جے کے میں ہیومن رائٹس؟ اور آپ کہتے ہیں کہ یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں بھارت نے ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے. اور بھائی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، مریدوں کے چندوں پر پلنے والے جعلی پیر شاہ محمود قریشی، تم نے زندگی میں کبھی ایک ڈھیلے کا کام نہیں کیا، ایک پانی کا گلاس اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں کیا. اور تم جو سازشیں کر رہے ہو نا عمران خان کے خلاف، اپنے ہی لیڈر کے خلاف، جو تم لابنگ کر رہے ہو امریکن کانگریس میں اور برٹش اور یورپین پارلیمنٹ میں، جو تم لابنگ کر رہے ہو کہ وہ تمہیں ریکمینڈ کریں ٹو دا آرمی چیف کہ تمہیں عمران خان کی جگہ ان ہاؤس تبدیل کر کے تو پرائم منسٹر بنایا جائے، یہ ساری چیزیں ہمارے نالج میں ہیں. اور یاد رکھو، تم نے اگر یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں کچھ کرنے کی کوشش کی تو اس دفعہ ایک بالا کوٹ نہیں ہوگا، کئی بالا کوٹ ہوں گے اور سائملٹینیسلی ہوں گے. ایسی غلطی نہ کرنا، میں تمہیں ابھی بھی چنوتی دے رہا ہوں، ایسی غلطی نہ کرنا اس جوش میں کہ یہ جو جعلی فتح حاصل ہوئی ہے طالبان کو، جو کہتے تھے کہ 3 لاکھ کی فوج ہے، وہ 3 لاکھ کی فوج تھی ہی نہیں، وہاں تو 1.25 لاکھ کی فوج تھی. باقی تو سارے گوسٹ سپاہی بھرتی تھے جو صرف کاغذوں میں تھے، کیونکہ امریکنز اور افغان گورنمنٹ مل کے کرپشن کر رہی تھی. تو باتیں کھل رہی ہیں، باتیں سامنے آ رہی ہیں. یہ کوئی فتح نہیں ہے جو تم، جس کو فتح کے تم جشن منا رہے ہو کہ ہم نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے، اور 3 جہاز تم چوری کر کے وہاں سے ان کا سامان لے کے آئے ہو، جس میں سارے ان کے منسٹریز کے ڈاکومنٹس اور انٹیلیجنس کی انفارمیشنز کی کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیویں اور ڈاکومنٹس اور فائلیں تم جو 3 جہاز بھر کے لائے ہو اسلام آباد. تو کیا دنیا اندھی ہے؟ کیا دنیا کو نظر نہیں آتا تم بلوچستان میں کیا کر رہے ہو؟ صبح شام تم لوگوں کا قتل عام کر رہے ہو. بولان میں تمہارا ملٹری آپریشن چل رہا ہے. سندھ میں تم کیا کر رہے ہو؟ سندھ کی معصوم ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ لڑکیاں، ینگ لڑکیاں، ان کے گھروں پہ تم رات کو ایجنسیوں کے بندے بھیجتے ہو، لوگوں کو اغوا کرتے ہو. بتاتے کیوں نہیں ہو یہ چیزیں؟ تم نے بہت سارے محاذ کھول لیے ہیں، اور اب تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ تاریخ کے قبرستان کی طرف جاتا ہے، اور وہیں تمہیں ہم پہنچا کے رہیں گے. کسی خوش فہمی میں مت رہنا
مریدوں کے چندے پہ پلنے والے جعلی پیر شاہ محمود قریشی